بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ سرسبز پہاڑوں اور گھنے جنگلوں کے درمیان ایک خوبصورت وادی آباد تھی۔ اس وادی میں ہر طرف ہرے بھرے درخت، رنگ برنگے پھول، بہتے چشمے اور چہچہاتے پرندے تھے۔ اس وادی کے کنارے ایک محنتی اور سمجھدار بکری رہتی تھی جس کا نام شبنم تھا۔ شبنم بہت نرم دل اور بہادر تھی۔ وہ ہر صبح سورج نکلنے سے پہلے اٹھ جاتی، اپنے ننھے سے گھر کے باہر صفائی کرتی، تازہ پانی بھرتی اور پھر جنگل کی طرف نکل جاتی۔ جنگل میں وہ نرم نرم گھاس کھاتی، درختوں کے پتے چنتی اور شام ہونے سے پہلے واپس لوٹ آتی۔ اسے رات کے وقت جنگل میں رہنا بالکل پسند نہیں تھا کیونکہ وہاں خطرناک جانور گھومتے رہتے تھے۔ شبنم نے لکڑی، مٹی اور پتھروں سے ایک چھوٹا مگر خوبصورت گھر بنایا ہوا تھا۔ گھر کے سامنے ایک ننھا سا باغ تھا جس میں اس نے گلاب اور چنبیلی کے پھول لگائے تھے۔ شام کو جب وہ گھر واپس آتی تو تھکن کے باوجود اپنے باغ کی دیکھ بھال ضرور کرتی۔ کچھ مہینوں بعد اللہ نے شبنم کو 2 پیارے بیٹے عطا کیے۔ ایک کا نام اس نے مانی رکھا اور دوسرے کا نام گولو۔ دونوں بہت شرارتی مگر معصوم تھے۔ مانی بہت ذہین تھا جبکہ گولو ہنس مکھ اور کھیل کود کا شوقین تھا۔ شبنم اپنے بچوں سے بے حد محبت کرتی تھی۔ وہ انہیں ہر رات سونے سے پہلے اچھی اچھی کہانیاں سناتی اور نصیحت کرتی۔ میرے بچوں، دنیا میں ہر کسی پر فوراً بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ عقل اور صبر ہمیشہ انسان کو مشکل سے بچاتے ہیں۔ دونوں بچے ماں کی بات غور سے سنتے اور پھر اس سے لپٹ کر سو جاتے۔ جنگل میں ایک خون خوار بھیڑیا رہتا تھا جسے سب کالا خان کہتے تھے۔ وہ نہایت چالاک، ظالم اور دھوکے باز تھا۔ جنگل کے جانور اس سے بہت ڈرتے تھے۔ کالا خان کئی دنوں سے شبنم کے بچوں پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ ایک دن جنگل میں لومڑی نے شبنم کو بتایا، بہن شبنم، میں نے کالا خان کو تمہارے گھر کے آس پاس منڈلاتے دیکھا ہے۔ اپنے بچوں کا خاص خیال رکھو۔ یہ سن کر شبنم پریشان ہو گئی۔ اس رات وہ دیر تک جاگتی رہی اور سوچتی رہی کہ بچوں کو کیسے محفوظ رکھا جائے۔ اگلی صبح اس نے ایک مضبوط لکڑی کا دروازہ بنایا اور اس پر لوہے کی کنڈی لگائی۔ پھر بچوں سے بولی، مانی، گولو، میری بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ جب تک میں خود اپنی آواز میں نہ بلاؤں، دروازہ ہرگز مت کھولنا۔ مانی نے پوچھا، امی، اگر آپ کی کوئی نقل کرے تو؟ شبنم مسکرائی اور بولی، میں ایک خاص جملہ کہوں گی۔ میں کہوں گی، میرے چاند ستاروں، تمہاری ماں واپس آ گئی۔ صرف یہی سن کر دروازہ کھولنا۔ دونوں بچوں نے وعدہ کیا کہ وہ ماں کی بات کبھی نہیں بھولیں گے۔ اگلے دن شبنم حسب معمول جنگل چلی گئی۔ کالا خان ایک درخت کے پیچھے چھپا سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے غور سے شبنم کی آواز سنی اور اس خاص جملے کو یاد کر لیا۔ جیسے ہی شام ہونے لگی، کالا خان دبے پاؤں شبنم کے گھر پہنچا اور موٹی آواز میں بولا، میرے چاند ستاروں، تمہاری ماں واپس آ گئی۔ گولو خوشی سے اچھل پڑا، امی آ گئی، امی آ گئی۔ مگر مانی نے فوراً اسے روک لیا۔ رکو، یہ آواز امی جیسی نہیں لگ رہی۔ باہر کھڑا کالا خان غصے سے دانت پیسنے لگا۔ اس نے دوبارہ آواز بدلی اور پھر بولا، دروازہ کھولو بچوں، میں بہت تھک گئی ہوں۔ اب بھی مانی کو شک ہوا۔ اس نے کھڑکی کے چھوٹے سوراخ سے باہر جھانکا۔ اسے دروازے کے نیچے بھیڑیے کے بڑے بڑے پنجے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ زور سے چلایا، تم ہماری امی نہیں ہو، چلے جاؤ۔ کالا خان غصے سے دھاڑا اور بولا،
तुम दोनों ज्यादा देर तक नहीं बच सकते। फिर वो वहां से चला गया, मगर इसके दिल में इंतकाम की आग भड़क रही थी। कई दिन गुजर गए। शबनम रोज बच्चों को समझाती, मगर एक दिन सख्त बारिश शुरू हो गई। आसमान पर काले बादल छा गए, बिजली चमकने लगी और तेज हवा चलने लगी। शबनम जंगल में फंस गई। घर में मानी और गोलू डरे हुए बैठे थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बच्चों, जल्दी दरवाजा खोलो, मैं बारिश में भीग गई हूँ। इस बार आवाज बिल्कुल शबनम जैसी थी। गोलू बोला। भाई, ये तो वाकई अम्मी की आवाज है। मानी कुछ सोच में पड़ गया। इसने कहा, अगर आप वाकई हमारी अम्मी हैं, तो वो खास बात बताएं जो आप हर रात सोने से पहले कहती हैं। बाहर चंद लम्हे खामोशी रही, क्योंकि काला खान ये बात नहीं जानता था। फिर वो गुस्से से दौड़ा। बहुत होशियार बनते हो, देखता हूँ कब तक बचते हो मुझसे तुम। वो दरवाजे पर जोर जोर से पंजे मारने लगा। इसी दौरान करीब रहने वाला बूढ़ा कुत्ता शेरू वहां पहुंच गया। शेरू शबनम का पुराना दोस्त था। इसने भेड़िए को देखा तो जोर जोर से भौंकने लगा। शेरू की आवाज सुनकर जंगल के दूसरे जानवर भी जमा हो गए। बंदर दरख्तों से पत्थर फेंकने लगे, खरगोश शोर मचाने लगे और परिंदे आसमान में चीखने लगे। इतना शोर सुनकर काला खान घबरा गया और जंगल की तरफ भाग गया। थोड़ी देर बाद शबनम भी बारिश में भीगी हुई वापस आ गई। इसने बच्चियों को खैरियत से देखा तो इसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बच्चों ने शबनम को सारा वाकया सुनाया कि वो कैसे हालात से गुजरे थे। तो बच्चों ने एक एक चीज़ बताई और शबनम को दिली खुशी हुई कि उसके पड़ोसियों ने उनके बच्चों का ख्याल रखा। दूसरे दिन एक पंचायत बैठी। सब पंचायत में बोला गया कि अगर हम इसी तरह एक दूसरे की मदद करेंगे तो हमारे बच्चों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। शबनम ने सबका शुक्रिया अदा किया, ख़ास तौर पर अपने अच्छे दोस्त शेरू का और चिड़िया का। इस दिन के बाद सब लोग हंसी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि अगर हमारा कोई भी दोस्त या पड़ोसी मुश्किल में हो तो हमें चाहिए उनकी मदद करना। इस वजह से हम एक दूसरे के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार सकते हैं और हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इत्तेफाक में बरकत है।